بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو، امید ہے آپ حالات سے دوچار ہیں، لیکن صبر تحمل سے کام لیجئے گا، کیونکہ میں پچھلے پروگرام کی فیڈ بیک اور لوگوں کے اصرار پر انہوں نے کہا کہ سر آپ محبت پر تو بہت بات کر رہے ہیں، لیکن ہمیں یہ بتائیے کہ موجودہ دور میں جو ہمارے ہاں ایک بے چینی کی لہر دوڑ رہی ہے، مہنگائی، فنانشل پرابلم اور ابو آل پولیٹیکل پرابلم، تو اس میں کچھ بات کیجیے گا، کیونکہ محبت تو ہوتی رہتی ہے اور یہ سلسلہ ہوگا، لیکن جس وقت آپ یہ کرائسس میں ہوں گے تو یہ محبت کا رونا بعد میں آتا ہے۔ تو لیٹ اس کم ٹو دا مین تھنگ۔ سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ انسان کے جتنے بھی مسائل ہیں ان سب کا ایک سلوشن ہوتا ہے۔ کتنی دفعہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ انڈر لا آف کازیشن جتنے بھی انسانی مسائل ہیں، سوشل جو کرائسس آتے ہیں، سوشل جو ایشوز ہوتے ہیں، وہ مین میڈ ہیومن میڈ ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا اگر ہم اپنا انالیسس کریں اور اس کا دیگر حقائق کا گرد و پیش کا ہم انالیسس کریں تو ہم وہ نکات کو پکڑ سکتے ہیں جس کی وجہ سے ہم اس وقت ان پوزیشن سے دوچار ہیں۔ لیکن کیونکہ میں ایک اسٹوڈنٹ آف سائیکالوجی ہوں، پین تو مجھے بہت ہے اپنے ملک کا، میں صرف آپ کو انالیسس طریقے بتا سکتا ہوں یا ان کا ٹیکنیک بتا سکتا ہوں یا ان کا آؤٹ پٹ بتا سکتا ہوں، کیونکہ میں ہر پروگرام کی فیڈ بیک پر اگلا پروگرام کرتا ہوں۔ تو اس لیے میرا آج کا پروگرام یہ دیکھنے میں آیا کہ واٹ از محبت سے بھی کوئی اہم چیز ہے۔ تو سائیکولوجیکل انالیسس یہ کیا گیا ہے کہ ہیومن انسٹنکٹ جو ہے اس پر ٹاپ پرائرٹی پر ہوتا ہے آکسیجن، پھر اس کا آتا ہے واٹر، پھر اس کے بعد آتا ہے آپ کا یہ کھانا پینا یا خوراک، پھر اس کے بعد سیکس اور محبت آتی ہے۔ ان ادر ورڈ جس ٹاپک کی طرف ہم بات کر رہے ہیں یہ اس کی تکمیل ہو تو تب آگے بات بنتی ہے۔ لہٰذا آپ نے جب بھی ہم کسی جانور کو یا کسی انسان کو یا کسی شخص کو بیہیویزم کے تحت اس میں چینجز لانا چاہیں تو اس کے بیہیویئر کو کنٹرول کرتے ہیں، تو اس کو جو اس کی کمزوری ہوتی ہے خوراک کی اس کو لے کر تو اس کے اندر چلتے ہیں، جیسے میں مٹھو بولنا کہ نہیں بولنا اس کو چوری ڈالتے ہیں، بولتا ہے۔ اسی طریقے سے انسان کی جو ہیبٹ فارمیشن ہے اسی انداز سے ہوتی ہیں کہ اس چیز کے تحت وہ چلتا ہے۔ لہٰذا یہ دیکھنے میں بھی آیا کہ جہاں اس کی کمی ہو جائے تو اس کے متعلق کیا انالیسز ہے۔ اس کا انالیسز بہترین قرآن شریف نے بتایا کہ جس وقت آپ نوجوان ہیں اور آپ کے اوپر شہوت کا بہت غلبہ ہے تو آپ روزے رکھیں۔ تو روزوں کے مہینے میں جب آپ یہ خوراک کو کنٹرول کرتے تو آپ کے اندر ایک سیلف کنٹرول ہو جاتا ہے، جو شدت ہوتی ہے یا کھانا کھانے کے بعد جو قنوت کی ایک عجیب و غریب کیفیات، میں انالیسز بتا رہا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں ان چیزوں کے خلاف ہوں، ہیومن نیچر بتا رہا ہوں۔ لہٰذا اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اور ہماری جو مہنگائی ہے اس کا بیسس بتانے سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ چند ایک حقائق جو ہے وہ پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ کوشش یہ میری ہوگی کہ ہم ان چیزوں کو اسٹڈی کریں جو کہ انسانی فطرت میں ہمارے عام ہوتی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھیے گا کہ جہاں غربت ہوگی وہاں خوراک ٹائم پر نہیں ملے گی، لوگوں کو پیسہ نہیں ہوگا، تو سب سے پہلے ریئیکشن یہ ہوگا کہ اپنی بقا کے لیے جائز ناجائز طریقے ڈھونڈے گا۔ جب ہر ایک چیز مہنگی ہے اور ریٹ بڑھ گئے ہیں اور پیٹرول کو جتنا وہ استعمال کرتا ہے اتنے اس کو پیسے ملتے نہیں، تو ایز اے ریزلٹ اس کے اندر ایک ایگریشن پیدا ہوگا، ایک ٹینشن پیدا ہوگا، اس کے اندر ایک انگزائٹی پیدا ہوگا، اسٹیٹ آف ہیلپ لیسنس، انسرٹینٹی، یار میں کس دنیا میں آ گیا، میری تو چیزیں میرے قابو میں نہیں، حالات میرے قابو میں جاؤں تو کہاں جاؤں۔ اس صورت میں جو اس کا ایکسٹریم ریئیکشن ہوتا ہے تو یہاں سے وہ کرائم بڑھتے ہیں، چوری چکاری کرنا، ڈاکے ڈالنا، اس طریقے سے۔ میں ان کی ایکسٹریمٹی بتا رہا ہوں کہ میں سائیکالوجی کا اسٹوڈنٹ ہوں تو آپ سے وہ شیئر کرنا ہمارا مقصد ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ود دا ٹائم آف وہ جو اسٹریس جو بڑھ جاتی ہے تو اس کے بعد اس کے سینسز پر بھی ایفیکٹ ہوتا ہے، اس کے تھنکنگ لیول میں کنفیوژن آ جاتا ہے، بعض کا اس کے اندر فالٹی اسٹیٹمنٹ جو لوگوں کے سنتے ہیں یا اممیچور قسم کے جو اینکر اس کے پروگرام پیش کرتے ہیں ان سے ان کا کیا ٹریگر ہوتا ہے، ان میں ایک ان کنٹرول ایک پاور ریوولٹ سا پیدا ہوتا ہے۔ تو ان ادر ورڈ اس سے کئی ایک منفی اثرات ہو سکتے ہیں، کیونکہ اگر اس کو ہم بر وقت صحیح طریقے سے نہ دیکھا جائے اور اس کو سائیکولوجی کے نیشنل پوائنٹ آف ویو سے نہ دیکھا جائے، یا ریومرس سائیکالوجی ہوتی ہے اس کو آپ سمجھیے، کیونکہ میں ہر چیز نہیں پیش کر سکتا، اس سے میرے پروگرام پھر وہی ہوتا ہے، اوور ٹائم ہوتا ہے، سب چیز رہے۔ تو آپ خود ان کتابوں میں دیکھیں کہ ریومر کیسے پھیلتے ہیں، ریولوشن کس طریقے سے آتا ہے، انسرٹنی لوٹ مار کیوں کرتے ہیں لوگ، ایک دوسرے پر ٹرسٹ کیوں نہیں کرتے۔ ملک میں اگر انسرٹینٹی ہو تو ہر ایک بکھلایا ہوا ہوگا، کنفیوز ہوگا، یار کل کا پتہ نہیں، ابھی جا کے
لے آؤ. مثال کے طور پر جب اس قسم کے آپ نے دیکھا ہوگا جب مختلف قسم کے ہوتے ہیں پیغام دیتے ہیں کہ یہ فلاں آنے والا ہے سیلاب، تو لوگ اوور چیزوں کو ہولڈ کر لیتے ہیں تو مہنگائی بڑھ جاتی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ان چیزوں کو ذہن میں رکھیے گا، ان چیزوں کا ریئیکشن ہو رہا ہے سوسائٹی کے اندر. تو لہٰذا ایز اے رزلٹ آپ جب اس قسم کے آپ ریومر سنتے ہیں اور ان کے اندر نان سینسیکل اسٹیٹمنٹ دیکھ دیتے ہیں ان کے لیے، اور یہ جو مختلف قسم کی فیورٹزم حاصل کرنے کے لیے لوگ کلینکل یا کرمنل ججمنٹ دیتے ہیں، تو اس کے اندر ایک چینج آتی ہے، انر ایک بلٹ ایگریشن ہوتا ہے کہ یار یہ ہم مر رہے ہیں، یہ اوپر کہہ کے لگا رہے ہیں. جس طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ حضور وہ فنانشل جو منسٹر صاحب ہیں باتیں ہوئی نا ایسے کر رہے تھے جیسے کوئی جوک کر رہا ہوتا ہے، لوگ مر رہے ہیں اور تم ایک چپاتی یوں کر لو، اس کا یوں کر لو، وہ اور صاحب اسمائل کا. بھائی تمہارے تو کاروبار ہیں، مصیبت تو ان کو دیکھو. لہٰذا جو بھی لوگ یہ سن رہے ہیں، میں یہ ریکویسٹ کروں گا تمام لیڈرز سے، یو کم ٹو دا مینٹل لیول آف کامن پرسن. ایک آدمی جس کے پاس پیسہ نہیں، پاورٹی ہے، غربت ہے، پڑھا لکھا نہیں ہے، بچے آپ زیادہ پیدا کر لیتے ہیں ایز اے رزلٹ آف نہیں ہے، اور اوپر سے مہنگائی. پچھلے دنوں میں آپ کو کرونا مار گیا تو انہوں نے سنبھال لیا کپتان صاحب نے. لیکن یہ جو اس وقت کی آئی ہے، یہ ان کے اندر سینسز ہوں تو سینسز کو یوز کریں، ان کا حل ہے، میں آگے آ کر بتاؤں گا. کوئکلی ذرا چلوں. اور اس میں سب سے بڑی جو چیز ہوتی ہے اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی دیکھ رہا ہوتا ہے پور گورننس ہے، یعنی کہ اس انالیسس میں ایک لائن لگا کر ایک لفظ نوٹ کرتے ہیں، مڈل مین جو پروفٹ کما رہا ہے، اوپر والا کم کما رہا ہے، نیچے والا جو ہے اس کو کم ملتا ہے. کاشتکار کو جو مڈل مین ہے وہ دبا کے کر رہا ہے اور اس کا ٹیکس کا کوئی پوچھنے والا نہیں، لہٰذا وہ سب سے زیادہ میترین وہ ہے، اور ہمارے سسٹم میں اگنورڈ ہے، وہ سب سے زیادہ چلاک اور وہ ایک مکار لوگ ہیں. پھر وہ یہ ہے ان چیزوں کو ہولڈ کر لیتے ہیں، ریٹ بڑھا دیتے ہیں. پہلے لوگ مر رہے ہیں، چیزیں نہیں، میرے کو جی شارٹیج ہو گئی، جی شارٹیج ہو گئی. شارٹیج کے مسئلے پر ان لوگوں نے اتنا پیسہ بنایا کہ خدا کا قہر. ان پولیٹیکل لوگوں کے بڑے پیٹرول پمپ یہ وہ چاہیں تو جو چیزیں یوز کیا ان کا ہولڈ کر لو، چھپا دو، یہ کر لو، پیسے اوپر ہو گئے، ڈبل ریٹ دے لو، چیز اویلیبل نہیں. تو بہت سی چیزیں ہماری سیلف میڈ ہے، ہماری گورننس پور ہے. یہ دیکھیں پہلی گورنمنٹ بھی اس لیے نہیں چل سکی، وہ بہت کامیاب ہے، ہی واز ویری مین آف وی. وہ اس کا کوئی کنٹرول مجسٹریٹ اور ان لوگوں پر نہیں تھا یا دوسرے لوگوں پر نہیں تھا. وہ قانون وہاں سے آتا ہے، اس کا کوئی اپلیکیشن ہی نہیں ہے. لا کچھ کہہ رہا ہے، اس کی اپلیکیشن کچھ ہے. لا کی جو انٹرپریٹیشن کرنے والے ہیں وہ کچھ اور ہیں، اور جج صاحب اللہ ان کو راہ حق کا موقع دے، وہ اپنی مرضی سے انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں. کیا پتا کہ ان کے ایک بیان سے، ایک لا سے کتنے لوگ، کتنے خاندان تباہ ہو جائیں گے. بلکہ پورا ملک انہی کی وجہ سے تباہ ہوا ہے، ان کے غلط اسٹیٹمنٹوں کی وجہ سے. غلط ڈیسیژن، غلط وقت پر غلط ڈیسیژن لے کر ملک میں انسرٹینٹی، اور چوروں کو اٹھا کر آپ نے بٹھا دیا، یعنی کہ بادشاہ بنا دیا، اور جو وہاں کچھ کرنے والے تھے ان کو زمین پر آپ نے ڈھیل دیا. اب ریزلٹنٹ یہ اب چوروں چکوں کے، جس سے میں پچھلی دفعہ کہا، سوشل فیض لوگ ان پاور ہیں، دے کین ڈو واٹ ایور دے. ان کا کیا جاتا ہے، ان کی باہر پراپرٹی ہے. یہ تو غربت، یہ مڈل مین ہمارا جو ہے، یہ پور اور مڈل لوگ وہ پس رہے ہیں. جو اوپر والے ہیں ان کے باہر بہت کچھ پڑا ہوا ہے، باہر ہی ان کے سارا حساب کتاب ہے. لہٰذا اس لیے ان کی وہاں سے بیکنگ ہوتی ہے، جتنے بھی آپ کے ٹاپ رینک ہیں اوپر والے. تو میرے کہنے کا مطلب یہ میری کوئی ذاتی بات نہیں ہے. آپ اس کو دیکھیں، یہ جو منی لانڈرنگ اس طریقے سے ہوتے ہیں، یا یہ امچور قسم کے لوگ جو ہیں وہ پیسہ لے کر اس طریقے سے کچار رہے ہیں، تو اس کا رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ مجھے یہ ڈر رہا ہے کہ اس کی وجہ سے جس طریقے سے چیزیں بڑھ رہی ہیں اور کوئی اس کو سٹاپ کرنے والا نہیں، غلط پر غلط میں سے لیٹ فیصلے آ رہے ہیں، اس پر کوئی عمل کرنے والا نہیں. وہ لٹیرے جو ہیں وہ ان کو ٹیکنیک آتے ہیں. میں نے پچھلی دفعہ بھی آیات آپ کو بتایا تھے کہ وہ مکار ہیں، وہ ایون وشز ہیں. پچھلے پروگرام کو دیکھیے، اگر آپ میری بات کو یقین نہیں آتی، یہ جو آج کل آپ کے پنجاب میں یا سینٹر میں ہو رہا ہے، یا پھر اس کے بعد دیکھیے کہ ان کی انٹرپریٹیشن کرنے والے کون ہیں، ان کے اپلائی کرنے والے کون. جس نے 22 قتل کیوں سے کیا پتہ 40 اور مار جائے، اس کے بھاڑ میں جائے. تو کہنے کا مطلب ان چیزوں کو جب آپ سامنے رکھیں گے، میں اس کو ڈیلی آپ کو اس کا سلوشن بھی دوں گا. اب لیٹ اس کم ٹو دا مین تھنگ. ہمارا جو اس کا مسئلہ ہے، میں اس میں بیسک فیکٹر دیکھیں، ٹائم شارٹ ہوگا، میں ٹو دا پوائنٹ بات کروں گا، اگر بڑھ گیا تو سیکنڈ میں چلا جاؤں گا. جو مین فیکٹر آپ اس کو دیکھنا ہے اس میں یہ ہے، نمبر 1 پبلک،
جو اس سے دوچار ہو رہی ہے. نمبر ٹو، یہ جو آپ کے پلرز آف پاور ہیں ان کے اندر جو اوور لیپنگ ہو رہی ہے. کیا پلر آف پاور ہیں ہمارے ملک کے؟ جوڈیشری، آئی میں سے اسٹیبلشمنٹ، آپ کی یہ آپ میں سے جو آپ کے پولیٹیکل لوگ ہیں، یہ ان کے اندر جو ہے پاور کا مس یوز ہو رہا ہے، اور ایک دوسرے کو اوور لیپ کرتے ہوئے انہوں نے اتنی غلط پھیلا دی ہے کہ کوئی کسی کے قابو میں نہیں. ایک غلطی کا رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں 100 کو اگر -1 سے ضرب دیں تو -100 ہو جاتا ہے. الجبرا جو پڑھنے والے ہیں تو ایک جو غلط بات کریں گے اچھی باتوں پر وہ نیگیٹو میں لے کر جائے گا. میں کلینکل باتیں کر رہا ہوں، میرا کوئی غلط کا نہیں ہے، تو میں کوئی پولیٹیکل لیڈر نہیں بننے والا. میں تو کہ انسان ہوں آپ کی طرح، یہاں بیٹھا رو رہا ہوں اپنے ملک کے لیے. یار اچھا خوبصورت سمارٹ چل رہا تھا، یہ کیا ہو گیا؟ اب اس کی طرف آئیے، ہم سٹیپ بائی سٹیپ کریں گے. پہلے تو آپ نے آئیے جی پبلک کی طرف. پبلک از اگنورینٹ. وہ جس وقت تو ہوتا ہے نا آپ کا الیکشن، ووٹ لالی پاپ دیں اور لے لیں، اور پھر 4 سال کے لیے ان کو پاور دے دیں، اس کو کوئی پوچھتا نہیں، نہ ان کے لیے کوئی کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ آپ کا سسٹم ہے. آپ نے ایک دفعہ پاور دے، وہ بھی کہتے ہیں اب ہم آ گئے. اب یہ دیکھیں جو بھیڑ چال وہاں چل رہی ہے آپ کے آج میں سے پارلیمنٹ میں، ادھر ادھر وہ لوگ ادھر سے ادھر بک رہے ہیں، جیسے بھیڑ بکریوں کا لوگ باہر یہاں بیٹھے تماشا کہتے ہیں دنیا کی عجیب و غریب قسم کا ملک ہے. میں جو کہتا ہوں نا بنانا، تو یہ میں کہتا ہوں کہ وہ یہ ہائی جیک کر لے، تو کہتے ہیں یار یہ تو ہر چیز ہی ہائی جیک. یہاں تو قانون کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، وہاں سے کچھ ہوتا ہے تو اس کی اپلیکیشن کچھ ہوتے ہیں، جسے پکڑنا ہوتا ہے. اور جی اتنے بجے اناؤنس ہوا تھا، آپ نے آگے نہیں آنا تھا کیونکہ آپ آگے آگے لہٰذا اس کو جو پکڑ لو یعنی. اور دوسری طرف جو انہوں نے مار ڈالے ہیں، لوگوں کو سامنے نظر آ رہے ہیں، آگے لگا رہے ہیں، ان کو پوچھنے والا نہیں. جس ملک میں آپ کے لٹیرے ان کنٹرول ہو تو بیوقوف کون ہے؟ پبلک ہے. پبلک کو کیا ان کو ناخن نہیں ہے؟ پھر اس کے بعد آپ اس کو یہ دیکھیے کہ یہ جو پبلک اگنورنٹ کے علاوہ وہ جس وقت ان چیزوں میں آتے ہیں تو وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس وقت اس کا حالات کیا ہیں. اب اس سے کچھ سبق نہیں سیکھے گا. یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے، اب الیکشن ہوگا، ہم دیکھیں گے کہ آپ کی کتنی آنکھیں کھلی ہیں، کتنے آپ نے مصیبتوں میں گرفتار ہے، کس طرح آپ کا ریٹ بڑھ گیا، کس طرح سب کچھ ہو رہا ہے. اس کو دیکھیں گے نا آپ کتنے ذہین ہیں یا کیا کچھ کیا. اور نمبر 2 آ جائیے، یہ جو میں نے آپ سے کہہ رہا تھا یہ پاور پلے جو یہاں پر ہوئی ہے. یہ دیکھیں پولیٹیکل جو ہے نا یہاں کا سسٹم، وہ کچھ عجیب و غریب قسم کا ہے. مثال کے طور پر اس کی ہسٹری لے لیں، اس میں ہمیشہ کرپٹ لوگ آتے ہیں اور ان کو سیزنڈ ہیں پولیٹیکل لیڈر ہیں، ان کا کام یہ ہے پیسہ بنانا. پولرائزیشن ہو چکی ہے اور آپس میں لڑائی بڑائی ہو رہی ہے، اور ہر ایک اپنے اپنے موٹیوز کے لیے لڑ رہا ہے. عوام یہ نہیں دیکھ رہی کہ اس میں ہمارا بھلا کیا ہے، کون ہمارے لیے کہہ رہا ہے. وہ انہوں نے ایک تقریر سنی ادھر چلی گئے، اور جی ایک فلاں آیا جی انہوں نے ہمیں بعد میں وہی دینے، دے بھی کھلے گی یہ بھی، اور جی ادھر جاتے ہیں وہاں جی تقریر میں جی انہوں نے یہ کرنا ہے وہ یعنی کہ یو جسٹ وینٹ ٹو پاس دا ٹائم ریکریٹو ایکٹیویٹی. واٹ اپ نان سینس اٹ از کہ آپ کی قسمت کا مقدر کا آپ کے یہ فیصلہ کرنے والے لوگ یہی آپ نے کیے ہیں جو آج کل کے یہ فیصلے ہو رہے ہیں. ہر روز ریٹ بڑھ رہا ہے، ہر روز ریٹ بڑھ رہا ہے. انہیں آپ سے کیا غرض؟ مثال کا جو بھی یہ بنا رہے ہیں آپ کو بجٹ وغیرہ، ان کے آپ نے کاروبار ٹھاٹ بھاٹ ہے، وہ اپنے اس قسم بناتے ہیں، ایسے بھی لکونا رکھتے ہیں، وہ دن بدن 4 گنا بنا دیتے ہیں ایک ہی سال میں. تو انہیں کیا اس سے کر. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ یہ جو آپ کی سپرسیڈنگ آف لمٹ آف پاور ہے، یہ دیکھیں اگر یہ اس وقت جوڈیشری آپ کی اوور لیپ نہ کرتی تو اس کا کیا رزلٹ ہوتا؟ یہ کام نہ ہوتا، نہ یہ لوگ رہا ہوتے، یہاں سلسلہ اور ہو جاتا اور سلسلہ ہوتا. اور وہ جو لوگ کرنے ہیں ان کو تو آپ نے بٹھا دیا، ان کو تو آپ نے فیصلہ کرنا تھا، ان کو اندر کرنا تھا، ان کے اوپر کیس چلنے تھے، اور ان سے پیسہ اگر سارا یہ لے لیں جی آپ کے 30-40 جو ہیں بیل پر، تو اتنا پیسہ آ جاتا ہے کہ آپ کو کسی سے قرضہ لینے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ہو ول ڈو اٹ؟ میں تو نہیں پاور میں. اگر جوڈیشری اپنی پاور سے اس طریقے سے مس یوز کرتی ہے تو ہو از دا ریسپانسبل فار اٹ؟ تو اس میں دیکھنا چاہیے کہ یہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے وہ بات کر دی اور بات ختم ہو گئی. اب اس کے بعد آئیے گا اس کا جو رزلٹ ہوتا ہے، لا اینڈ آرڈر سچویشن ختم ہو گئی ہے. جو آپ لا پیش کرتے ہیں اس کو انٹرپریٹ کسی اور نے کرنا ہے، اور وہ نہیں کرتے. انہیں کہا ہماری دیکھو جو گنڈا بدماش آدمی ہوتا ہے نا، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کیا ہے وجہ ہو گیا نا،
इंटरप्रेट तो ऐसा करना, करते करते 4 महीने या 2 हफ्ते ले लिए, इनके दौरान सबको क्रश करके ख़त्म कर दिया ताकि कोई बात करने वाला ही ना हो। तो ये में जुडिशरी इमीडिएट इफेक्ट करे, आंखें खोले, डे टू डे लाइफ करे, इंपॉर्टेंट जो केसेस हैं उनको प्रायोरिटी दे। नेशनल इशू इज मोर इंपॉर्टेंट देन द पर्सन छोटे छोटे इशू। होता यह है कि जिनमें उनकी इंटरेस्ट होती है, पीछे पार्टी लगी होती है और हिसाब किताब चल रहा होता है, वो चला जाता है। और जो फिर उसके बाद सबसे बड़ी, मैंने जिस तरह पहले अर्ज किया, लैक ऑफ गवर्नेंस जो है ना, इसने मिडिल मैन ने आपको बिल्कुल तबाह कर दिया। और ये इस तरीके से एडमिनिस्ट्रेटर जो हैं आपके लगाए हुए, वो नहीं जाते, उनको वहां से हिस्सा मिलता है, मजिस्ट्रेट क्यों जाए? अगर ये टाइम पर पकड़े, छापे मारे, अच्छी खासी उनको पनिशमेंट मिले, उनको सरेआम पता चले, और फिर उसके बाद ये मैं आगे बताऊंगा कि आपका काम क्या है कि आप अपने ग्रुप कमेटीज बनाएं अपने अपने मोहल्ले की, जो ऐसा करता है उसको पकड़े, पकड़ कर सीधा जिस तरह मारते कूटते ले जाएं उसमें क्या उसका थाने में कि ये एफआईआर काटो। अब सवाल ये एफआईआर वही काटेगा, अगर ऊपर से फोन आ गया नहीं जी ये तो हमारा बंदा, इसको कुछ नहीं कहना, तो मैं वहाँ क्या कर सकता हूँ? मैं सिर्फ आपको इनसाइट या अवेयरनेस दे सकता हूँ। इसके बाद आई है कि जो ये आपका ये जो सिस्टम है, ये इतना कंफ्यूज है कि हर एक अपने अपने जब इंटरप्रेशन करता है, तो इसमें जो क्लेवर लोग होते हैं वो अपना उल्लू सीधा करने के लिए बैक डोर से ऐसे ऐसे उन्होंने तरीक़ेकार रखे हैं कि वो इनमें कभी इकट्ठे होने नहीं देते, और जो मुख्तलिफ किस्म के लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं उनको जब ये फैसिलिटी दी जाती हैं जजेस को, वो बेफिक्र हैं। इसकी इब्तदा जो है हिज एक्सीलेंसी, वो जो एक चले गए हुए हैं बाहर, मुझे उनका नाम नहीं आता, चीफ जस्टिस साहब इफ्तिखार साहब, ये सारी रीत वो डाल गए हैं। इसके वह जो भाई हैं वही वो काम कर रहे हैं। आज साड़ा बाबा एक फिट कर गया बीच की कहते हैं, यहाँ पर एक हमारे फिट कर गया पत्थर, तो अब इस फरैश को उसी को प्रेसिडेंट बना कर आगे चलो। फिर उसके बाद जो है ना, इसका इम्पैक्ट क्या होता है कि ख़ास तौर पर फैमिलीज पर हुआ है। और ये जो पुअर जो हमारे लोग हैं, उनको जब जुडिशियल सिस्टम में मिलता, इंसाइट नहीं होती और उन्हें इज़हार का मौका नहीं मिलता, तो तमाम उनकी एनर्जी जो है वेस्ट होती है। सिर्फ एक दूसरे के प्रोग्राम बन रहे हैं, और वो इसके से जो होते हैं क्रिमिनल वो लूज हैं, और एज ए रिजल्ट ऑफ इट अगर वो टाइम पर इन पर इफेक्ट हो जाता तो आइए। फिर सबसे बड़ी बात ये कि ये हम किस किस्म के मुसलमान हैं कि फॉर द सेक ऑफ पावर हम बाहर की पावर के टूल बनते। उन्हें पता है ये 70 एक साल से जो है हमने मुश्तंडे से इकट्ठे कर लिए हैं, इनकी कीमत है, हम इनको किस तरह यूज कर, उनको परवाह ही नहीं। वो बाहर बैठे हुए एक साहब जी, उन्होंने इसकी कीमत लगाई, आओ जी तुम पैसा दो तो ऐसा ये हुकूमत भी जाएगी तेन, बल्कि ऐसा अब तक तो एलबीडब्ल्यू करवा चुका होता फर्दर क्यों, लेकिन वो हिसाब किताब इसमें सब चीज़ों में जब अब आप मैं इसकी तरफ ज़रा गौर करता हूँ तो मुझे यूँ महसूस होता है कि ये बाज लोग देख रहे हैं, उन्हें पता है सब कुछ, लेकिन दे आर आल्सो पार्टी ऑफ इट। वही देखें कि एक क्रिमिनल लोग आ गए हैं तो एस्टेब्लिशमेंट देख रही और अब तक देती चली जा रही है, हर रोज डाउन से डाउन चले जा रहे हैं आपका और फिर देखें अजीब किस्म के धंधे कि ऐसा अभी आए, उनका मकसद यही था कि वी शुड मेक सम वे फॉर आवर फ्यूचर, कि बाहर के लोगों के वोटिंग ना आए और ये जो चीटिंग का तरीकाकार जारी शारी रहे, यानी कि वो जो एक टेक्निकल तरीका वो ना हो और हम हल्ला गुल्ला डालते रहे, मुल्क में कभी सुकून ना हो। तो फॉर द सेक ऑफ अल्लाह ताला को मद्देनजर रखते मैं आपसे सिर्फ ये अर्ज करूंगा कि ज़िंदगी बहुत थोड़ी है, आप कहाँ तक किस तरीके से इन चीज़ों खेलेंगे और इनका रिजल्ट क्या होगा कि आने वाली नस्लें क्या देखेंगे और ये किस तरीके से होगा। लेट अस कम टू सोल्यूशन, बट आई थिंक इस वक्त 20 मिनट होने वाले, आई एम सॉरी अगेन, टाइम ज़्यादा हो गया। इंशाल्लाह अगली दफ़ा आपको टू द पॉइंट बात करेंगे। मैं आपके सवालों का मुंतज़िर रहता हूँ। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। मुझे आप क्रिटिसाइज भी करें, क्योंकि नॉलेज जो होता है वो क्रॉस क्वेश्चनिंग से आता है, कोई मैं हरफ आखिर तो नहीं, मैं भी आप ही में से हूँ। तो ये ज़हन में रखिए, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। अगर नीयत है तो ठीक हो सकता है, क्योंकि मैंने जो बात करनी है पब्लिक पर करनी है। ये बंदे मेरे काबू में नहीं, ना मेरी कोर्ट मेरी कोई बात सुन सकता है तो ना आर्मी वाले सुन सकते हैं, ना पॉलिटिकल वाले लोग। तो देखेंगे अगर मैं कभी पाकिस्तान तो मुझे चुन के ख़त्म करने की कोशिश करेंगे तो कहेंगे यार ये किस किस्म का बंदा है, इसे हमने नंगा कर दिया। तो मेरे दोस्तों मैं पब्लिक का हिस्सा हूँ,
I'm a part of you, خاص طور پر غریب اور مڈل کلاس وہ اس وقت تباہی سے دوچار ہیں، ان کی نسلیں بیٹھ جائیں گی. تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اس کا سلوشن دوں گا، اور اگر کسی کو زیادتی ہو میں اس کی معذرت چاہتا ہوں، لیکن میں نے جو جو فیکٹر بتا دیے ہیں اگر اس میں غلطی ہے تو مجھے بتا دیں. اور میں اینڈ پر کلوز کرنے سے پہلے ایک لفظ ضرور کرنا چاہتا ہوں، باقی بات پلیز جتنے بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، خاص کر میں پی ٹی آئی سے عرض کروں گا عمران خان، پلیز آپ نے جو بھی لوگ ہیں ان کو آرگنائز اس طریقے کریں ایز اے گڈ مسلم، ایز اے گڈ ورکر، اس طرح اس کا بیس کیا ہو، یونٹی فیتھ، یونٹی ان میں ہونی چاہیے، فیتھ ہونی چاہیے اور ڈسپلن ہونا چاہیے، کہ اگر وہ اس طریقے سے آرگنائز ہو کر آگے بڑھنا بھی چاہتے ہیں تو ملک میں طوائف الملکی نہ پھیلے، بلکہ وہ آرگنائز طریقے سے کرائم کم ہو، جس طرح ان کا وہ پرانا ایک سمبل ہے کہ وہ ہمیشہ بہترین قسم کا سسٹم کرتے ہیں. امید ہے کہ میرے دوست جو سن رہے ہوں گے تو پولیٹیکل پارٹیز کے لوگوں سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، توڑ پھوڑ آگ لگے گی کن کے اپنے گھر کو، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، مزید اس کو نا آگ مت لگائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ ملک میں سکون دے. اس آئی میں سے گرمی کے دور میں بجلی نہیں ہے، پٹرول نہیں ہے، جاب کم ہو جائیں گے، مہنگائی بڑھ جائے گی. اللہ سے رجوع کریں، یہ ہم پر قہر خدا ہے، ان لوگوں نے ڈالا ہے. قیامت کے دن وہاں یہ نہیں پوچھا جائے گا تم کس پارٹی تھے اور کیا تھے. کل نفس ذائقۃ الموت، یہ ذہن میں ضرور رکھیے گا.